لیکن پھر بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتے، تو کیا فرمائیں گے شرعی اعتبار سے اذان کے وقت کھانا جائز ہے یا جب وقت ختم ہو گیا تو کھانا چھوڑ دیں؟ کیا کہیں گے؟ اچھا، یہاں سے ایک سوال میں بھی آپ سے کروں گا. وہ سوال یہ ہے کہ ہر چیز کا علم تو ہم علماء دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے نکل آیا کہ جو لوگ اذان کے وقت بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک لوگ ہے، خود اپنی طرف سے زیوم نہیں کرتے. جی جی، یہ بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں کہ جن کا فہم اور جن کا جو علم ہے اس میں غلطی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ غلطی کہاں ہے؟ ایک حدیث شریف موجود ہے جی کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان کسی مغالطے میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، تم کھاؤ پیو. یہ چند دن پہلے میں بھی سن رہا تھا، کوئی اسکالر تھے، وہی کہنے لگا، دھوم مچی ہے، وہ کہہ رہا کون ہے جو کہتا ہے کہ اذان کے وقت نہ کھاؤ؟ میں آپ کو احادیث دکھاتا ہوں کہ حضور نے فرمایا جب کھانا سامنے ہو، برتن میں ہو، تو کھانا مت چھوڑو چاہے اذان بھی ہو جائے. یہی سوال کرنے جا رہا تھا. جی میں یہ کر رہا ہوں کہ لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، لیکن میں ان علماء کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، ان حضرات کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا ٹھیک ہے، کہ آج اتنی دیر بعد امت کو انتشار میں یا فتنے میں نہ ڈالیں. بہت شروحات میں پڑھیں اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہوا. ٹھیک ہے، یہ وہاں پر باقاعدہ محدثین نے لکھا ہوا ہے، وہ اذان تہجد کی بات تھی. اچھا حضرت بلال حبشی جب اذان دیتے تھے وہ اذان تہجد تھی. جی جی، تو وہ اذان تہجد تو ہوتی ہی صبح کاذب میں ہے، وہ صبح صادق میں تو ہوتی نہیں ہے. جی جی جی، تو اس اذان کا جو ہے جب وہ اذان ہوتی تھی اس وقت سحری کا وقت ہوتا تھا. بالکل. تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں کھانے پینے میں نہیں. اگر یہ دوسری اذان کی بات ہے تو ثابت کریں حضرت بلال حبشی کے علاوہ کسی اور کی بھی بات ہو. ٹھیک ہے، یا حضرت بلال حبشی سب سے الگ وقت میں اذان دیتے تھے اور باقی جو کسی اور وقت میں اذان دیتے تھے؟ باقی بھی تو اذانیں ہوتی تھی. جی جی جی، کسی اور کی اذان کے بارے میں نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا، صرف حضرت بلال کے بارے میں فرمایا. کیوں؟ وہ خالصتاً تہجد کی اذان الگ سے دیتے تھے جگانے کے لیے. اس لیے وہ ایک حدیث شریف ہے، اس کی شروحات میں محدثین نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے. تو یہ غلط العام لوگوں میں مشہور کرنے والے لوگ ان کے روزوں کا بھی حساب دیں گے اور اپنے اس علم کا حساب دیں گے. اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ. ٹھیک ہے، اذان تو کوئی 15 منٹ لیٹ بھی دے سکتا ہے. سحری کا اپنا وقت ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے. ہم تو کہتے ہیں کہ گھڑیاں بھی 1-2 منٹ آگے پیچھے ہوتی ہیں، احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے چھوڑ دیں، یہ سب سے بڑی احتیاط ہے. اور وہ وہاں یہ صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرو، آسانی کرو. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یہ آسانی کا لفظ تو آپ نے خود سے ڈالا نا مفہوم کو ثابت کرنے کے لیے. اب لوگ جو ہیں وہ 17 رکھتے عشاء کی نہیں پڑھتے تو ان کو کہیں جی 4 ہی پڑھا جائے گا. آسانی پیدا کرو، 10 روز ذرا کرو. یہ کیا آسانی؟ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا مفہوم ہے وہ صحیح انداز میں بیان کیا جائے. یہ نہیں کہ غلط بیان کر کے اوپر سے یہ کہا جائے کہ صحیح بیان آسانی پیدا کرو. یہ آسانی نہیں، یہ تو آپ مشکل پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صحیح رکھتے ہیں، وہ بھی کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں. بالکل.